بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ آج جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر شہر مراد آباد کے اندر حاضر ہوا ہے، یہ سیرت عنوان بہت تفصیل طلب ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 زندگی کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو پیش کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی کا تذکرہ کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ بہرحال سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں جو باب سیرت کا سلسلہ چلا ہے، انشاءاللہ اس میں مختلف پہلوؤں کے اوپر علماء امت تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ پورے علاقے کو اس پر نفع ہوگا۔ لیکن دوستو، زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ہم صاحب عمل بنے، صاحب کردار بنے۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی، جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے باتوں میں ہاتھ دیا، بیعت کی، کلمہ پڑھا، بیعت الایمان۔ تو جب مکہ میں تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور جب مدینہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا تعارف۔ اور صحابہ کرام اس مقام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے پر پہنچے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی میں محبوب کے اخلاق کو، کردار کو، اقوال کو، افعال کو سمجھ لیا، اپنے اندر سمو لیا، اس کے بعد صحابہ کرام کو وہ مقام ملا جی جو اللہ پاک نے ان کا عطا فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس سیرت کے پہلو پر گفتگو کرنی ہے۔ یہاں آ کر پہلے آپ سے قربانی سنا، بہرحال انشاءاللہ اس کے تذکرہ بھی آئے گا، لیکن میں صبح ہی سے اپنے خیال میں اور دل میں ایک جگہ واقعاتی پہلو سجا کے چلا ہوں، اور دیکھنے میں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہرے مہمان رسول، اللہ کے مخلوق کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے بچے سب جوان ہیں، ماشاءاللہ جوان کا عمر ہے، تو اگر ابھی سے ان کی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی پہلو آ جائے تو زندگی بھر انشاءاللہ نقش رہے گا۔ لہذا بغیر کسی کی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، نو مولود، 0 ایج بیبی، تو اس کو کوئی خاص قسم کا، خاص رنگ کا کوئی لباس نہیں پہنایا جاتا، بلکہ گجڑی میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور 5-6 دن تک ایسے ہی اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ گجڑی بدلتی رہتی ہے اور کوئی خاص سائز کا لباس اس کو نہیں پہنایا جاتا۔ جب 6-7 دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کا بیگا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا سا پاجامہ، چھوٹا سا بنیان، کرتا، چھوٹی سی ٹوپی، یہاں تک کہ چھوٹی سی جوتی یہ تک لائی جاتی۔ محبت کرنے والے آتے ہیں، پہناتے ہیں۔ پھر یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ہر مہینے 2 مہینے پر اس کا سائز بدلتا رہتا ہے، اب یہ لباس اس میں جدت آتی رہتی ہے، سائز بدلتا رہتا ہے۔ جب بچہ بھرپور 25-30 سال کا پہنچ جاتا ہے
اور اس کے باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، جس کے نشو و نما تقریباً لوگ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو باہر پیدا ہوتے ہیں گھر سے، وہ اپنے جو پیشور گاہک ہوتے ہیں ان کا ایک مرتبہ فکس نام لے کر وہ اپنے پرماننٹ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں اور صفحے کا نمبر ان کو بتا دیتے ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ کو کپڑے سلوانا ہو تو آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بچے کے ساتھ کچا کپڑا بھیج دیں اور یہ ڈائری کا نمبر بتا دیں تاکہ ہم اس سے اس نام کے مطابق جو ہم نے اپنے ڈائری میں لکھ لیا ہے وہ آپ کا شوٹ تیار کرتا ہوں۔ جو برینڈڈ ہماری سیاحت ہوتے ہیں، درزی ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح دنیا کے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور جہاں وہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کرتے تھے تعبدی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ساتھ ہی ساتھ وہ انسانوں کی معاشرتی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ علوم و فنون بھی لے کر آتے تھے۔ کوئی حل کی تعلیم لے کر آیا، حل سے زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے، کوئی سوئی دھاگے کی تعلیم لے کر آیا، کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں، کیسے کاٹے جاتے ہیں، کوئی دل کی بات کو قلم کے ذریعے سے کاغذ پر لکھنے کا علم لے کر آیا۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام آتے رہے اور جہاں وہ بندوں کو خالق سے جوڑنے کا کام عبادت کے اعتبار سے کرتے رہے، ساتھ ساتھ بندوں کی ظاہری معاشرتی ترقی کے لیے کچھ علوم و فنون بھی سکھاتے رہے۔ جب انسانیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور یہ ساری معاشرتی تعلیم اور انسانوں کی ترقی کی تعلیم مکمل ہو گئی، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی بحیثیت نبی کے نہیں آنے والا، جس کی نبوت چلے گا، جو بھی آئے گا تو آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف وہی ملٹیپل ویزا لے کر آئے تھے دنیا کا، باقی تو سب سنگل انٹری لے کر آئے اور چلے گئے، کوئی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، صرف وہی ان کی ڈبل انٹری تھی اور وہ بھی کامل ہو کر آئی۔ چنانچہ ختم نبوت ہو چکا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بین الصدور کہ اتنا پیارا انبیاء کرام کا سلسلہ تھا، آج کے دور میں انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، پرابلم بڑھ گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، اگر یہ پاکی کا سلسلہ چلتا رہے گا، دنیا میں کسی کونے میں کوئی نبی ہوتے ہیں تو یہ امت جا کے ان کے کندھوں سے سر رکھ کے رو لیتی اور ان کے ہاتھ پا کر اللہ سے فیصلہ کرواتی۔ کوئی تو ایک نبی ہوتا، بلکہ ایک کیا، دلی جیسے شہر میں 5 نبی ہونا چاہیے، کلکتہ جیسے شہر میں 8 ہونے چاہیے، لیکن کلکتہ دلی کی بات چھوڑو، کوئی دنیا میں کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ملعون تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا پاکی کا اتنا پیارا سلسلہ، سرین سلسلہ اللہ نے کیوں منتخب فرمایا، سچ میں نبوت کیوں فرما دیا؟ سنن دل کے کانوں سے سنیں، اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی اور اس امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء عطا فرمائے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد فرمایا کہ اب مجھے اس امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے کسی نبی کو مستقل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مرحوم کی امت کے علماء صلحاء میں نے وہ صلاحیت دی ہے کہ صبح قیامت تک کارہائے نبوت انجام دیتے رہیں گے اور کسی نبی کو عروج کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو محبوب کے امت کے علماء صلحاء پر اعتماد فرما رہے ہیں اور ہمارا حال میں لگے ہوئے سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کمرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنی زندگی میں شمائیں اپنائیں اور شمع کو لے کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو چمکا دیں گے، آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت محبوب حسن کی سنت کو جاری فرمانا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ مکہ مکرمہ میں ایک عاصم نام کا شخص تھا، بلکہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی، پیدائشی طور
پیدائشی طور پر بچے کی پیشانی کے سروں میں بال سفید تھے. یہ تو بڑھوا ہے, بڈھا ہے, یہ بچہ تو بڈھا ہے, اس کو تو سفید بال ماں کے پیٹ سے لے کر رکھا. اس بچے کا نام شیبہ ہے. کیا نام تھا؟ شیبہ. ذرا یاد رکھیے گا, میرے ساتھ دے دو. میں واقعی طور پر مرحوم کی ابتدائی سیرت میں تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی شان اس بچے کے ابا فوت ہو گئے, ایسے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ تھی مدینہ کی. مدینہ ابھی منورہ نہیں بنا تھا, مدینہ ہی تھا. وہ اس کو لے کر اپنے بیٹے چلے گئے. اب یہ بچہ وہاں کھاتا پیتا رہا, پڑھتا بڑھتا رہا, کھیلتا سنتا رہا. مکہ مکرمہ کا ایک شخص جس کا نام تھا حارث, یہ وہاں پہنچے اور بابت داخلہ میں جو فنائی شہر کی دیوار تھی شہر بنا کی, اس میں جیسے داخل میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اس زمانے میں کرکٹ تو تھا نہیں جی, شمشیر السلام کے کھیل تھے, تو بچے کچھ تیر اندازی کا کھیل کھیلتے تھے. تو ایک بچے کے تیر مار نشانے بھی لا کے لگتے ہیں, اور جیسے لگتا تو اپنی بانی بچی کرتے تو یہ خود اپنے آپ کو شاباشی دیتا اور کہتا ہم قریش نسل ہے پر ہمارے تیر کو کبھی خطا نہیں ہوا کرتے. ابھی جو فارسی نام کے شخص تھا کون ہے جو قریشی نسل بتا رہا اپنے آپ کو, پوچھا بچہ کون ہے, کہیں یتیم مدینہ ہے, یہ مکہ میں پیدا ہوا تھا, اس کے فوت ہو گئے, اس کی والدہ یہاں مدینہ لے کر آ گئی, اب یہ یہاں پل پڑ رہا اپنے ننیال میں. یہ قریشی اس نے اور تحقیق کی, پتہ چلا کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے. خیر یہ آ گئے حارثی اپنا کام نپٹا کر مدینے سے مکہ مکرمہ, اور وہاں اس بچے کے چچا سے کہا جن کا نام تھا مختلف, میں آپ کے بھتیجے کو بڑا ہونہار پایا ہے, اگر وہ آپ کے خاندان میں قبیلے میں آ کے تربیت پائے گا تو اس کے اندر کے جوہر اور کھلیں گے. لہٰذا اور بہت ہی شان اور بہت ہی تیز تعلق پایا ہے, ذہین بچہ ہے, آپ سے لے کر اتنا موٹیویٹ کیا, اتنا پریشرائز ہوا وہ مختلف کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ضرور اپنے بھتیجے کو لے کر آؤں. چنانچہ مدینہ پہنچے, اپنے بھابھی تیار کیا, تنظیم کیا خاندان والوں کو کہ بھائی یہ بچہ دودھ پیتا تھا بڑا ہو گیا, اب جو ہے آپ ہمارے حوالے کریں. وہاں کسی کمی نہیں دے, خاندان میں قبیلے میں چلے کہ بڑھے گا تو پھر جو جاتے ہوں گے خیر ہو گئے. اب یہ جو مختلف لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان نوعمر پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو جو بچے چوراہوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں یہ جوان کون ہے مختلف کے پیچھے بیٹھا ہے. کہا جب یہ ادھر سے گئے تھے تو اکیلے تھے اور ادھر سے یہ لے کر آئے ہیں کسی جوان کو, لگتا ہی لے کر آئے. تو جب بھی کسی نے پوچھا من غزل شاہ عبد المطلب, کیا کہا یہ عبد المطلب, مختلف غلام کے عبد المطلب مختلف کا غلام ہے. تو کل تک اس بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ. اور اب عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا. اس وقت یاد رہے گا اللہ کی شان. یہ بھرپور نوجوان ہوئے عبد المطلب, بھرپور جوان ہوئے. پھر ان کے نکاح ہوئے. انہوں نے منت مانی کہ اگر میں 10 جوان العمر بچوں کا باپ بنا تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں. تو مختلف ازواج سے ان کے 10 جوان العمر بیٹے ہوئے. تو ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہے ہیں تمہارے اس منت کا کیا ہوا؟ اب تو 10 بیٹے ہو گئے. یہ صبح کو اٹھے تو بڑے پریشان کہ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ تو کیا تھا, لیکن کس کو کروں؟ تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ آپ بھی دیکھا اور ایسی میں نے مدد باندھی تھی. تو ایسا کرو 10 بیٹوں میں سے قرآن اندازی کر لو, جس کا نام نکل آئے تو کر دو. قرآن اندازی کی تو ان 10 بیٹوں میں بہت ہی خوبصورت ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ. ان کا نام نکلا. جب نکلا تو ان کی بہنوں نے اور بھائی کو کہتے ہیں ہمارے اتنے خوبصورت بھائی کو دبا مت کرنا کہ میرے تو سارے خوبصورت ہے, بدصورت ہے کون؟ جب بھی کسی کا نام نکلے گا تم پیسے بات آئی گئی ہوگی.
لیکن کے دل میں یہ صدمہ کہ مجھے منت پوری کرنی ہے. اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی جو خوابوں کی تعبیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں بتاتے تھے. اس کے سامنے مسئلہ پہنچا, اس نے اس کا حل بتایا کہ آپ ایسا کرو, عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو. اگر پورا نکلتا ہے عبداللہ کے نام تو پھر 10 کا اضافہ کرو, پھر بھی نکلتا ہے عبداللہ کے نام تو پھر 10 کا اضافہ کرو. یہاں تک اضافہ کرتے رہو جب تک کہ قرآن اونٹوں کے نام نکل. اللہ کی شان 10 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام, 20 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام, 40 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام, 50 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام, جی 100 اونٹ اور عبداللہ کے اونٹوں کے نام. تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بخشی گئی. اللہ کی شان. عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے, چہرے پہ ان کی ایک عجیب چمک تھی. مدینہ مکرمہ میں جو زمزم کا کنواں تھا, ایک خاص اس کی تاریخ ہے. قبیلے بنو جرہم اور قبیلہ مخالف دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی تھی اور اس کنویں کو ناپید کر دیا گیا, سیمنٹ کی پتھر بھر دیے گئے. تو کنواں ایک زمانے تک زمزم کا بالکل بند. شام کے اندر کسی کہنے والے نے عبد المطلب کو کہا, عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پیچھے اتنے قدم پیچھے اگر آپ کھودیں گے آپ کے ہاتھ پہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا. اب انہوں نے کدال اٹھائی اور اپنے بیٹے حارث نام کے بیٹے کے ساتھ پہنچے اور بولنا شروع کیا, بیٹا تم مٹی نکالو میں پہنچتا ہوں. لوگوں نے کہا عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ کعبے کے پاس خدائی کرتا ہوں. یہاں کہا میں زمزم کا کنواں پینے کو پانی نہیں, یہاں جینے کو پانی نہیں. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, وہ تھا کسی زمانے میں اب نہیں ہے, لہٰذا یہاں خدائی کا کام مت کرو, کیا تم اپنا کام کرو, مجھے بشارت ہے. اگر ایسا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس مبارک کام میں لگتے ہیں. تو لوگ بھی جڑ گئے مٹی نکالنے میں. اللہ کی شان آخری تیشا آخری خدانے کی چٹن اور شور کے ساتھ زمزم کے چشمے دوبارہ جاری ہو گئے. اس زمزم کے چشمے پہ جاری ہونے پر لوگوں نے عبد المطلب کو بہت ہی مبارک آدمی سمجھ کر اور لکی اور خوش قسمت آدمی سمجھ کر کعبۃ اللہ کی توحید دی اور پھر آپ کعبے کے متوجہ. اللہ کی شان عبد المطلب کعبے کے متولی بن گئے, کعبۃ اللہ کے متولی بن گئے اور سارے انتظامات دیکھتے رہے. کتنی بات یاد رہی, ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بہت خوبصورت, مرتبہ مدینے کی طرف جا رہے تھے ایک خاص نیت کے ساتھ. راستے میں فاطمہ نام کی یہودن میں, اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر نبی آخر الزمان کے آمد کے اتنے چرچے تھے لوگوں کے دلوں کے اندر. اور یہ اہل کتاب تھے یہود و نصارہ اپنی سابقہ کتب کی روشنی میں یہ اتنے شدت کے ساتھ نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے کہ گویا کہ ساری کی ساری علامتیں ان کے سامنے ہو چکی تھی, جو نہیں رہ گئی تھی پیدائش سے متعلق. تو جب مکہ مکرمہ میں کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو باقاعدہ لوگ موج بٹھاتے تھے, یہ کون سے خاندان سے ہے, کس قبیلے سے ہے, اور پھر وہ علامتوں کو اس کا کمپیریزن کرتے تھے کہ وہ علامتیں اس کے اندر پائی جانے کی نہیں. یعنی اتنی شدت سے انسان کرتے. اللہ کی شان فاطمہ نام کی یہودن وہ بھی اہل کتاب میں سے تھی. اس نے عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا, ان کا ہو نہ ہو آخر نبی کا باپ یہی شخص, لہٰذا آفر دے ڈالا کہ مجھ سے شادی کر لو, مجھ سے نکاح کر لو. کہ نہیں, تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا, میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ٹھہرو سنو تو صحیح, نکاح نہیں کرنا تو ایسے ہی مجھے استعمال کر لو. تو نا سوچتی تھی آخری نبی کا بات یہی ہے, اور کسی نہ کسی طرح میرے پیٹ سے آخری نبی پیدا ہو جائے اس کے ذریعے سے, چاہے نکاح کرے چاہے زنا کرے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا اور نہیں کہ عبداللہ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں, میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ میری نسلوں پہ دھبا بنے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک ایسی پاکیزہ پشتوں میں منتقل کیا جو کبھی بھی زندگی میں زنا کے مرتکب نہیں ہوتا. کیسا انتظام ہے. خیر
حضرت عبداللہ نکل گیا، اللہ کی شان میں پہنچے مکہ مدینہ منورہ، اور وہاں اپنے شوہر کے اندر بہت ہی خوبصورت نیک سیرت ایک لڑکی کا انتخاب ان کے نکاح کے لیے ہوا، جن کا نام تھا آمینہ۔ ایک مدت کے بعد حضرت آمینہ کو لے کر یہ آئے تو راستے میں فاطمہ نام کی یہودن بھیڑ ملی، جب پھر دیکھا عبداللہ جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پہ ایک چمک تھی، ایک نور تھا، اور وہ نظر نہیں آ رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صاف صاف بات اس بات کی علامت تھی کہ وہ نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے رحم کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ اللہ کی شان، مکہ مکرمہ آ گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر معیشت کے اعتبار سے نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ زراعت تھی، سوائے تجارت کے اور کوئی اس میں معاش کا ذریعہ نہیں۔ تو اعلان ہوا فلاں تاریخ کو فلاں دن ایک قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا ہے، جس کو قافلے میں جڑنا ہو، کرنا ہو، ثابت ہونا ہو، وہ اپنا سامان تیار کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ایک جماعت تیار ہو گئی، اس میں حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے، سامان لے کر تجارت تھا۔ جب یہ گھر سے نکلے حضرت آمینہ نے عجیب بات کہی، یہ بھی جوان وہ بھی جوان نوعمر تھے، کہ دیکھو میں اپنے وجود کے اندر کوئی وجود محسوس کر رہی ہوں، لہٰذا لوٹ کے جلدی آ رہا ہوں۔ کہا ہاں بالکل قافلہ جیسا ہے قافلہ ہونے والی نہیں ہے۔ تو کہا سنو ایک بات، جب قافلہ آئے اور قافلے کے آنے کی منادی ہو، قافلہ آگے جمع ہو جائے مال خریدنے کے لیے، تو تم دروازے پہ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرنا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ خیر رخصت ہو کے چلے گئے۔ حضرت آمینہ دور تک دیکھتی رہی، اور جب گرد و غبار بھی بیٹھ گیا اور قافلہ بھی اس سے اوجھل ہو گیا، اس کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے کام میں لگ گئے۔ اللہ کی شان، ایک مدت کے بعد یہ قافلہ واپس آیا اور کوئی بجا 17 بجا کہ قافلہ تجارت کا ہر نکاح ہو گئے۔ ہر اپنے نے اپنے کا استقبال کیا۔ حضرت آمینہ دروازے پہ کھڑی ہوئی کہ میں عبداللہ کو دیکھوں، لیکن عبداللہ نظر نہیں آئے تو انہیں فکر ہوئی، پوچھا کہ میرے شوہر عبداللہ نظر نہیں آ رہے۔ کہا اصل میں وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے راستے میں، تو وہ اپنی سسرال میں مدینہ راستے میں جو پڑتا ہے وہاں رک گئے، لہٰذا ٹھیک ہو رہے تھے تو آ جائیں گے۔ گھر والوں میں بڑی تشویش ہوئی، آخر ایسی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکے۔ پھر قافلہ تیار ہوا کہ چلو ان کا علاج کرواتے ہیں، زیادہ بیمار ہوئے تو اور ٹھیک ہونے کی طرح مسافر کے آتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ قافلہ ابھی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے راستے میں تھا کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر آ گئی۔ اب یہ صدمہ تو کسی اس لڑکی سے پوچھو جس کی نوعمری میں شادی ہوئی ہو اور وہ امید سے بھی ہو، اور ابھی بچہ بھی وجود میں نہ آیا ہو، اور نکاح تو ابھی چند مہینے گزرے ہو، اور اس کا بڑی جوانی میں شوہر دعوے مبارکت دے کر چلا جائے، اس بیوہ سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزر، حضرت آمینہ کے دل پہ کیا گزر ہوگی وہ تو جانتے۔ اب اس واقعے کو ذرا آپ یہی رہتے تھے، یمن کی طرف سے ابرا نام ایک ملعون شخص چلا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کہ میں کعبۃ اللہ کو نیست و نابود کر دوں تاکہ کعبۃ اللہ کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے، اور بجائے لوگ کعبے پر چڑھانے کے ہدایہ وہاں دینے کے وہ یمن کی طرف آنا شروع کرے۔ اس نے وہاں ایک کنیسہ، ایک گرجاگھر بنایا۔ اللہ کی شان، جب اپنا لاؤ لشکر لے کر، اس زمانے کی بلڈوزر، یہ بلڈوزر جو ہے ظالموں کا طریق لگا، لے کر جب چلا، ہاتھیوں کو لے کر چلا، تو مینا کی وادی میں، وادی مفسر نام کی وادی، وہاں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان، اس زمانے کے اندر جو بڑے بڑے جاہل اور بڑے بڑے ظالم بادشاہ تھے، وہ بھی آج کل کے پڑھے لکھے ظالموں جیسے نہیں تھے۔ اس زمانے کے جاہل جو تھے آج کے پڑھے لکھے ظالموں جیسے نہیں تھے، ان کے یہاں بھی جنگوں کے کچھ اصول تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کارپیٹ بمباری شروع کر دی، کیا بچے کیا بوڑھے
کیا جوان، کیا بیمار، کیا اسپتال، کیا مدارس، کیا مساجد، کیا خانقاہیں، سب کو نیست و نابود کرتے. آج کی پڑھے لکھے جاہل یہ اس زمانے کے ظالم تھے جو سمجھدار تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم مکہ کو تہس نہس کرنے کو گئے ہیں، لیکن ذرا چھیڑخانی کرے پہلے، ان کو تیار تو کرے، اکسائے تو صحیح. چنانچہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ چل رہے تھے مینا کی وادی میں. تو ابرہہ نے اپنے کمانڈوز کو کہا کہ ان کو ہائیجیک کر دو. تو وہ اونٹ انہوں نے ہائیجیک کر لیے. مکہ میں خبر پہنچی عبد المطلب کو کوئی فوج ہی آیا ہے فوج لے کر، اور اس نے میرے اونٹوں کو ہائیجیک کر لیا. چنانچہ ان کو جیسے خبر ہوئی اور ان کو ڈیرا لے کر بڑے تن طراز انداز کے ساتھ چل کر آئے. ابرہہ نے جب ان کے چہرے کو روب دیکھا تو خود روب کھا گئے. ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی موجودگی میں وہ اپنے اونچے تخت پر چوکی میں بیٹھ سکے. فوراً نیچے ایک کارپیٹ بچھایا گیا، ایک کنارے پر کنارے پر خود بیٹھا. پر فرمائیے کیسے آگا ہوا؟ عبد المطلب نے کہا ہاتھ لی دل میرے اونٹ لاؤ. کہا اونٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو تمہارے کعبے کی اینٹ سے ہی بجانے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو اونٹ اتنے پیارے ہیں. عجیب تاریخی جملہ انہوں نے کہا عبد المطلب نے. انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ کی بات کر رہا ہوں. واما البعیر فانه رب سيحميه، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ کی بات کر رہا ہوں. رہی بات کعبۃ اللہ کی تو اس کا تو ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اللہ اکبر ہے. کیا جذبہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین تھا. اور اللہ نے کہا پھر تو یہ ہمارا بڑا شوق تھا، بڑا آسان سا نشانہ ہے. ان کو تو ہم بہت جلدی تہس نہس کر دیں گے. ان کو تو اپنی پڑھی نہیں، اپنے کعبے کی حفاظت کی پڑھی نہیں. اللہ کی شان. اس نے اپنے کمانڈر سے کہا بھائی اتنے سارے اونٹ دے دو. یہ اونٹ لے کر ہتھیار کر لے کر آئے مکہ، اور 100 اونٹ تھے سارے کے سارے کعبے کے وقت کرتے ہیں. پھر لوگوں سے کہا یہ لوگوں بڑا بھاری بھرکم لشکر دے کر اور وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ تو کچھ اویس کی طرف اور کچھ جو ہے جبل عمر کی طرف، کچھ شامیہ کی طرف جو پہاڑ تھے جو چڑھ گئے. اور عبد المطلب سرداران قریش کے ساتھ آئے مل کر اور عبداللہ کے کڑے پکڑ کر اللہ سے عجیب و غریب مناجات کی. اس مناجات میں یہاں تک کہہ رہا کہ پیارے رب ہم تو تیرے اتنے کمزور بندے ہیں، ہم تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے اس ظالم سے، تیرے کعبے کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو جا رہے ہیں پہاڑوں پر اور وہاں بیٹھ کر تیری رحمت کا تماشا دیں گے، وہاں جا کر تیری رحمت کا تماشا دیں گے. اتنی بات ہوگی. ادھر ابرہہ نے صبح نغارہ بجایا، فوج کو تیار کیا کہ چلو. چنانچہ سارے کے سارے فوج کے اپنے لوہے میں دھرچاؤ ہو گئے، پہن کے انہوں نے سرے. اب ہاتھیوں کو جب کعبۃ اللہ کی چڑھائی کے لیے آگے چلا رہے ہیں، ہاتھی کس سے بس ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہاں تک کہ جو فیل بان تھے انہوں نے وہ ہاتھ میں جو ان کے آہنی کی چیز ہوتی ہے مار مار کے ہاتھیوں کو لہو لہان کر دیا. ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں اور پیچھے موڑتے ہیں تو دوڑنے کے لیے تیار. ابھی یہی کشمکش چل رہی تھی. اسی دوران جدہ کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، جو چڑیوں سے تھوڑے بڑے، کبوتر سے چھوٹے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں 3 کنکریاں لے کر آئے. اور تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا فضائی حملہ، فضائی بمباری جو ہوئی ہے وہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے طے کرا. چنانچہ انہوں نے وہ گولی باری شروع کی. وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں بلٹ سے گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ان ہاتھیوں کے بدنوں کو چھلنی کرتی اور آر نکل کر زمین میں دل جانا اور ہاتھی چنگاڑے مار، ہاتھی چنگاڑے مار، یہاں تک کہ پورا کا پورا لشکر چکنا چور ہو گیا، چکنا چور ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے حفاظت کا یہ واقعہ جو ابرہہ کے ساتھ ہوا اور ابابیل کے ذریعے سے اللہ پاک نے انجام دیا، اس واقعے کو صبح قیامت کے لیے اللہ پاک نے صورت میں قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دیا، جس کو دن بھر کی نمازوں میں ضرور پڑھتے. چنانچہ کئی دفعہ میں نے عبداللہ کو سامنے اپنی آنکھوں میں سجا کر
سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، پیارے اللہ یہ کعبہ جو پتھر اور گارے سے بنایا گیا تھا، اس زمانے میں پتھر اور گارے سے بنایا گیا تھا، پیارے اللہ اس کو گرانے کے لیے ایک ملعون چلا تھا، آپ نے اس کو اس کے قریب بھی آنے دیا اور عجیب و غریب انداز سے اس کو چکنا چور کر دیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ پیارے اللہ اسی کعبے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ یہ بات فرمائی کہ مومن کا دل اس کعبے سے افضل ہے، اور مومن کا دل توڑنا اس کعبے کے گرانے سے بھی زیادہ سے برا ہے۔ پیارے اللہ گارے اور پتھر سے بنے ہوئے کعبے کی حفاظت آپ نے کر دکھائی، مومنوں کے دل جو کعبے سے افضل ہے، اللہ کی ان کے توڑنے کے فیصلے بھی تو کفر کے ایمانوں میں ہو رہے ہیں، اللہ جی ان کی بھی حفاظت کر دیں، ان کی بھی حفاظت کر دیں۔ اور تو اب تو ہم کعبے کی اس دعا کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی عمارت کو بھی جوڑ رہے ہیں، یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، یہ جو واقعہ ہوا نا اللہ کا، اس واقعے کے 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یاد رہے گا۔ اللہ کی شان تہجد کا وقت تھا، صبح سویرا تھا اور پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو محبوب بھیجی گئی اس کام میں تعاون کے لیے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رحم مادہ سے دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدے ہوئے، سب سے پہلے محبوب نے سجدہ کیا، اس کے بعد والدہ نے پہلو میں لکھایا، اور اردو کے اندر اگر آپ محمد لکھیں میم آپ میم پھر دال، پھر میم اور دال کی جو پیر ہیں ان دونوں کو پیمانہ رکھنے کا لکیر بنائے اور اس کاغذ کو یوں دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے۔ حرف محمد اردو نستعلیق میں اگر لکھتے لفظ محمد، اس میں محمد بھی ایسا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سجدہ دیز ہو۔ اللہ کی شان 7ویں دن محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ دادا عبد المطلب نے ان کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، جس نے بھی دیکھا اشش کر کے رہ گیا، اتنا پیارا بچہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں تھا، تو 7ویں دن کا نام رکھا گیا۔ اللہ کی شان اس زمانے کے اندر عربوں میں یہ دستور تھا کہ شہر کے بچے دیہاتی ماحول کے اندر پرورش پاتے تھے، اور نشاط کے لیے دودھ پلائی کے لیے عورتیں بچوں کو فائر کر کے لے کر جاتی تھی اور ان کو حق الخدمت ملتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ سے 60-65 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام طاہر، میرا وہاں متعدد دفعہ جانا ہو گیا، اکثر و بیشتر زائرین جو ہیں وہ اس علاقے کی زیارت کر کے چلے آتے ہیں جہاں کا سفر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دعوتی سفر کیا تھا، لیکن اس مقام کو لوگ اوجھل کر جاتے ہیں اپنی نظروں سے، یا وہاں جا نہیں پاتے یا کوئی لے جا نہیں پاتا جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی حلیمہ کے گھر میں بچپنا گزرا، کوئی جگہ کی سازش کا مطابق اب جانا مدد ہے۔ اللہ کی شان طائف کی بستی سے 12-13 عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چلی، ان کے ساتھ میں حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گئی کہ مجھے بھی بچے کی ضرورت ہے، میں اس کی خدمت کروں، مجھے کچھ آپ کو خدمت ملے، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو۔ تو یہ 11-12 عورتیں بشمول حلیمہ سعدیہ ساتھ میں چلی گئی۔ اللہ کی شان حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو عورتیں تھیں بڑی کمزور سے سست رفتار تھی تو وہ پیچھے رہ جاتی تھی، اب ان کی جو دوسری سہیلیاں دوسری تھیں وہ بڑی شرین تھی، بہت تیز تبار تھی، وہ بار بار ان کے آگے انتظار کر کے کہتی حلیمہ تم تو ایسی بڑی لوٹ کو لے کے چلے ہو، ہمیں تو لوٹ کے واپس بھی جانا ہے، آخر کب تک ہم سفر میں رہے گی اور تمہارا اس طرح سے کیسے لہٰذا تم آگے جانا ہم آگے جاتے ہیں ٹکڑی کے جاؤ۔ ان کا دل اور ٹوٹ گیا، کہا غریب آدمی کا کوئی سہارا نہیں بنتا، وہ سب چلی گئی آگے، اور بہت تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہر گھر میں انہوں نے دستک دی، بچہ ہے اس کو دکھاؤ، اس کے ابا سے بات کراؤ، اور ان میں سے ہر ایک عورت حضرت آمینہ کے گھر پہ بھی آئی
پر کیا بچہ ہے کہاں ہے کہا اس کو دکھاؤ ان کدو سے ملاؤ کدو تو نہیں بہت ہو گئے تو کہا جی کہ لو جب معافی نہیں تو معافی جیسے یہ کہتے آگے بڑھتے ہیں حضرت آمینہ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ کاش آج میرے شوہر عبداللہ ہوتے تو جی کے الفاظ سننے کو نہیں ملتے اور کوئی نہ کوئی عورت تو میرے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے. آخر میں حلیمہ سعدیہ کے ابا سے بات کراؤ کہ ابا تو نہیں وہ تو بہت ہو گئے اچھا بچہ تو دکھاؤ پھر ان کی باتیں لکھتے ہوئے لایا گیا. جب ان کی گود میں دیا گیا اور انہوں نے چہرے سے گدڑی ہٹائی تو محبوب فضل نے مسکرائے دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کو اسماعیل کی بس وہ مسکراہٹ تھی حلیمہ سعدیہ کے دل پر بجلی بند کر دی. فوراً بتا رہا ہے کہ حارث اگرچہ بچہ یتیم ہے اس کے ابا تو فوت ہو گئے یہاں سے ہمیں کچھ زیادہ ملنے کی کوئی توقع تو نہیں کی جا سکتی لیکن ہم اس بچے کو دے لیتے ہیں یہ یتیم ہے لیکن بہت پیارا ہے کچھ نہ ملے اس کی مسکراہٹ تو ملا کرے گی کچھ نہ ملے اس بچے کی مسکراہٹ تو ملا کرے. حارث نے فوراً کہا لے لو اللہ پاک کو اس میں برکت عطا فرمائے کہ الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں لے لو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. چنانچہ باتیں ہونے لگی. کتابوں میں لکھا ہے وہ جو 11-12 عورتیں ان کے پیش تکرار آئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی چھاتی سے اپنے محبوب کو دودھ پلانا پسند نہیں کیا اس لیے کہ ان کی نظر مال پہ تھی ان کی نظر مال پہ تھی ان کی دل مال کی محبت تھی. ایسی عورت کی چھاتی سے دودھ پلانا پسند کیا جس کی نظر مال پہ تھی آمینہ کے لال پہ تھی محبوب کے چہرے انور پر تھے. چنانچہ اب معاملہ طے ہونے لگا. چنانچہ بیگ تیار کیا گیا چھولے کے اندر تھیلے کے اندر کپڑے رکھے گئے. تو اس موقع پر میں تصور کرتا ہوں حضرت ماں آمینہ پر کتنا شرما اس وقت گزرنا ہوگا جب بچے کے کپڑے سمیٹ لی ہوں گی جب محبوب کی گدڑی لپیٹ لی ہوں گی اور جب بیگ تیار کر لی ہوں گی ایک بار آج عبداللہ ہوتے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگاتے جی چہرے کو بوسہ دیتے پیشانی کو بوسہ دیتے گالوں کو بوسہ دیتے محبت کے ساتھ بچے کو رخصت کرتے ان کی گود بھر دیتے ان کو نہل کر دیتے. لیکن نہیں آج عبداللہ نہیں ہے میرے پاس آج میرے شوہر نہیں ہے بچے کے والد نہیں ہے آج اس بچے کو تیرے پہلے رخصت کرنا ہے. خیر جب وہ بیگ تیار کر دیا اور بستر ان کا لپیٹ دیا گیا محلے کے اور خاندان کے لیے سے جمع ہو گئے. اب ایک عجیب غم کے ماحول سے گیا آج ایک یتیم بچہ پرورش کے لیے دور جا رہا ہے گھر سے. چنانچہ خاندان کے لوگ محلے پڑوس کے لوگ سب جمع ہو گئے اور وہ اونٹنی بٹھا دی گئی جس پہ ان کو لے کے جانا ہے. اب حلیمہ سعدیہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر پیچھے بیٹھ گئی. آگے ان کے حارث نام کے شوہر بیٹھ گئے. اب اونٹنی کو اٹھانے کے بولتے کے نام ملے گی تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا راستے میں میری سہیلیوں نے پانا دیا تھا مریم اونٹنی لے کر چل رہی ہو اس سے چلا نہیں جا رہا جب ہم محلے والے پانا دیں گے آئی ہے کسی کا بچہ لینے کے لیے اس کی تربیت کے لیے اور سواری تک کا تو ٹھکانا نہیں ہے. تو حلیمہ سعدیہ کو بڑا دل ٹوٹا. فوراً بات آئی انہوں نے کہا کہ حارث ایک کام کرو تم اترو آگے سے اترو اور میرے پیچھے بیٹھو. پیچھے بیٹھے. اب حلیمہ سعدیہ اور آگے ہو گئی. اب پہلے کیا ترتیب تھی سب سے اول نمبر پر حارث دوسرے نمبر پر محبوب اور ان کے جو بیٹھا ہے اور تیسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. اب ترتیب کیا بنی سب سے پہلے نمبر پر محبوب دوسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ تیسرے نمبر پر ان کے شوہر حارث. جیسی یہ ترتیب بنی اونٹ کی بد رفتاری سے کھڑی ہوئی اور تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع ہوا. کیوں اصل میں پہلی مرتبہ گستاخی ہو رہی تھی کائنات کے جو صدر نشین ہے اس کی طرف میں پشت کر کے بیٹھ رہا تھا اور اب کی بات ہے ترتیب بنی صدر نشین کو وہ مقام ملا جو اس کو سجدہ تھا. چنانچہ اس ترتیب سے جب بیٹھے اور اونٹنی چلنی شروع ہوئی اتنی تیز چلی کہ وہ جو 11-12 عورتیں آگے جا رہی تھی ان کو جان لیا. انہوں نے پوچھا ارے حلیمہ تم نے سواری بدل دی؟ نہ بہنوں میں نے سواری کہاں سے بدلی؟ سواری تو نہیں بدلی البتہ سوار بدل گیا.
سرحدیں کبھی بدلے البتہ سوال بدل. اللہ کی شان حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو لے کر تیز تیز قدم چلتی رہی. آئی پہنچ گئی اور ان کے گھر کے اندر اس زمانے میں طائف کے علاقے میں چارہ بہت کم ہو رہا تھا. ایک صدی جیسا حال تھا. اونٹ بھی کمزور تھی, بکریاں بھی لازم تھیں اور خود کا بھی ایک بچہ تھا, اس کو دودھ پلا رہی تھی اور خود کے سینے میں بھی دودھ پورا پورا نہیں اترتا تھا. لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ بچہ میرے گھر میں کھایا, میرے گھر بچہ باہر بھر گئے. میری اونٹ میری جو بکریاں تھی وہ تھوڑی دیر کے اندر چڑھ کے آتی اور اس کے تھنوں میں واپس دودھ ادھر آتا اور میری اونٹیں بھی جو نازل کمزور کی صحت مند ہو گئی اور میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسنے لگی. پچھلے سال عمرے بھی اجازت سے جانا ہوا. ہمارے ایک متعلق ہیں مولانا محمد بانعیم صاحب تمام برکات اچھا رکھتے, وہ جدہ میں ہوتے ہیں, وہ گاڑیاں لے کر آئے اور ہمیں تائف دکھانے کے لیے لے کر گئے تو قبیلے دونوں ساتھ میں گئے. تو جب حلیمہ سعدیہ کا مکان تھا وہ کھنڈر جیسا تھا, آج بھی ہوتے اس کے نشانات ہیں. پھر وہاں جا کے بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے اس تصور میں تھا کہ محبوب وسلم بچپن میں یہاں کیسے چلتے ہوں گے, کیسے کھیلتے ہوں گے. بس ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی محبوب آئیں گے اور پیچھے سے آ کے پکڑ لیں گے, جیسے کہ چھوٹے منہ کا تصور آتا ہے, بس ایسا تصور آتا تھا اور دل بھرا تھا. خیر میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا, دعا کرتا رہا. اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور اس پہاڑ سے تھوڑا سا نیچے اترا. میں نے بائیں طرف دیکھا تو ایک عرب نوجوان آواز دے رہا ہے زور سے, آ جاؤ آ جاؤ. حلیم شاہ کل مجاہز اردو عربی میں آگے بول رہا تھا, دودھ چائے دونوں تیار ہے, آ جاؤ. وہاں عالم صاحب نے تشریف لائے تو میں نے اسے کہا کہ وہاں تیار دعوت دے رہے ہیں تو ہم جا سکتے ہیں. جب وہ کچھ موجود ہے تو وہ اجازت تو گیا ہوگا. چلے کرم کی بڑی سی گاڑی تھی, پہلے اس میں بیٹھے سیدھے اوپر پہنچے تو اوپر ماشاء اللہ نیچے سے پہاڑی میں سڑک کے اوپر ٹیبل دیں, وہاں کا شاندار مہمان خانہ, وہاں کا مزرعہ, اس میں اونٹ بندھے ہوئے تھے اور بکریاں بندھی ہوئی تھی, بھیڑیں بندھی ہوئی تھی, مرغ بندھے ہوئے تھے. اپنے مہمان خانے میں کھڑا ہو کے بٹھایا اور کہا کہ آپ چائے پیئے یا دودھ. میں نے کہا جو چیز جلدی سے حاضر ہو جائے وہ. خیر وہ گرم گرم دودھ گرم کر کے لائے اور پیش کیا. تو میں نے حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب سے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف میں آ کے دودھ پیا اور ہم اس پر اتنا تھا کہ انہوں نے حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی سے پیا اور ہم کپوں سے پی رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ یقول شیر عربی کے نام سے شیر کیا کہتے ہیں تو انہوں نے عربی میں ترجمانی کی. حلیمہ تو مل حلیمہ تو ہمارے خاندان سے بڑے قبیل, ہمارا قبیلہ حلیمہ بھی قبیلہ ہے. پھر بہت خوش ہو گیا. اللہ پاک نے اس قبیلے میں ہمیں دودھ پینے کا موقع دیا. اب دوستوں محبوب فیصلہ چلے تو گئے اور 2 سال کی مدت رضا پوری ہو گئی. حلیمہ سعدیہ اللہ کے محبوب کو حضرت آمینہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ دیکھو اگر یہ معاہدہ تو پورا ہو گیا, 2 سال پورے ہو گئے, لیکن یہاں وبائی درد پھیلا ہوا ہے, اس لیے ہمارے پاس وہ اصل میں کسی نہ کسی بہانے سے چاہتی تھی کہ جب مدت ایکسٹینڈ ہوتی رہے, زیادہ ہوتی رہی تاکہ محبوب ہمارے گھر پر رہے. چنانچہ وہ لے کر واپس آ گئے. اللہ کی شان ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی شیمہ بڑی ذہین تھی, سمجھدار تھی, بڑی سی تھی. ان کو کہا شیمہ بکریاں منگیاری بھوکی ہیں, تمہارے ابو کسی کام کے لیے گئے ہیں اور مجھے گھر کے کام سمیٹنے ہیں, تم جلدی جاؤ بکریوں کو چرا کے لاؤ. امی میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ لے گئے. پھر میں نے دیکھو بار بار تو ان کو لے جانے کی بات مت کرو, بچہ ہوتا ہے اب بہت ہو چکی, ہم اس دولت کو کیسے سنبھالنا ہم جانتے ہیں. کوئی تکلیف ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے گھر والوں کو, ان کو لے جانے کی بات مت کرو. نہیں ہمیں تکلیف, میرے بھائی محمد کو بھیجو. جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے تو بکریاں جلدی چارہ چل لیتی ہیں اور میں جب کھلانا بیٹھتی ہوں تو ساری بکریاں ایک دن چگالی کرتی ہے میرے دن بیٹھ کر اور میرے بھائی محمد کو دیکھتی رہتی ہے. اور ہم بھی قافلے والے بھی جو گزرتے ہیں وہ رک رک کے میرے بھائی محمد کے چہرے جاتے ہیں. اتنے پیارے انداز سے باتیں کر رہی شیمہ نہیں, وہاں مجبور ہو گیا اچھا جا لے کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4.5-5 سال کے تھے.
جب لے کر گئی تب وہ بکریاں چلا رہی تھی، اللہ کی شان تو شخص آسمان کے اوپر سے آئے نیچے اور محبوب کو زمین پہ لٹایا اور سب کے صدر کیا، سینے کو اوپر ہاتھ سے سجدے کی. جیسے انہوں نے دیکھا توڑ دی آئی، امی میرے بھائی محمد کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. اس وقت حارث بھی گھر آ گئے تھے، یہ دونوں دوڑے، دیکھتے کیا ہے کہ آسمان کی طرف دو شخص دو جا رہے ہیں اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، اور محبوب سہنے میں سے ایک طرف کو کھڑے ہوئے ساری مشکل سے لگایا اور چہرے کو دیکھا، سینے پر ہاتھ پھیرا تو کٹیں گے تو کوئی علامت نشان نہیں، اوپر ہر سردری شروع ہوئی تھی، دل باہر نکالا گیا تھا، اس میں سے کوئی چیز کوئی دھبا نکال کے پھینکا گیا تھا اور اس کو ہوش کیا گیا تھا، دھویا گیا تھا. اور یہ عمل ایک سے زیادہ دفعہ اللہ کے رسول حسن کے ساتھ ہوا ہے. لیکن وہ شہر میں کھڑے ہوتے باقی کچھ بھی آسان اس کے آپریشن کے نہیں تھے. خیر کو اٹھا کے لے کر آئی اور دوسرے ہی دن اور مکہ پہنچے اور حضرت کلیمہ رضی اللہ عنہ فرمایا دیکھو ہم امانت داری کے ساتھ کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتے، امانت داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس دولت کی اور اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ کا کی. اس میں بھی موبائل بہت چلنا ہے. حضرت امینہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو موبائل بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کو تم لے کر جاؤ اور یہ واقعہ تم نے سنا ہے تم پریشان مت ہو. اس طرح کے واقعات تو نہ جانے میرے ساتھ کیسے کیسے پیش آئے لیکن میں نے پیٹ کر رہا اس کو کچھ ہونے والا نہیں. کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں باہر وادیاں میں ریگستان میں لکڑیاں سوکھی لکڑیاں چننے جاتی چولہے میں جلانے کے لیے تو بادل اوپر سے آتا اور میرے سر پہ سایہ پڑی ہو جاتا، جہاں جہاں میں چلتی وہ سایہ دار بادل کی میرے ساتھ آیا کرتی تھی. زمزم کے کنویں پر ڈول لٹکی ہوئی تھی، رسی بندھی ہوئی تھی، لوگ عورتیں مرد وہاں جاتی اور ڈول رسی سے پانی کھینچتی، لیکن جب میں جاتی تو پانی کا لیول اونچا ہو جاتا اور میں ڈول اور رسی ڈال کے پانی نہیں کھینچتی، وہ برتن اپنا بھر کے نکال دیتی. اور جب میں بادیا کی طرف جنگل کی طرف جاتی تو سب کانٹے دار جو سمرا وہاں ہوتے عرب میں کہا وہ درخت میرے سامنے کیوں جھکتے اور کیوں کھڑے ہوتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہیں. اس لیے بچوں نے میرے شکم میں تھا اس وقت میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں. اب اگر آپ یہ واقعی مجھے سنا دیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کوٹ سے نہیں، میں میرے پاس دیکھ رہا ہوں. جہاں تک کی داستان یاد رہے گی، جہاں تک کا واقعہ یاد رہے گا، یہ تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5.5-6 سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ نے ان کو ساتھ لیا اور ان میں جو محبوب خاتون کی والدہ کی خادمہ تھی اور انہوں نے بھی آپس کو دودھ پلایا ہے، یہ رضائی ماں بھی تھی، ان کو ساتھ لیا اور مدینہ پہنچی. مدینہ اپنے میکے گئی اور میکے اس لیے گئی کہ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ جانا ہو، بلکہ جب سے رخصت ہوئی تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ جا رہی تھا. ایک تو وہ جگہ بھی دیکھنے کی حضرت عبداللہ مجبور تھے اور اپنے گھر والوں کو ایک دولت کو دکھانا نہیں تھا. خیر وہاں پہنچی مدت وہاں رہی. واپسی میں جب وہاں سے چلی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک بستی پڑتی ہے ابوا نام کی بستی. حالانکہ جس جگہ دفن ہے وہ حالانکہ جو حالات ہمیں ہمارے دوستوں نے جو وہاں جا کر آئے بتائے وہاں آبادی تو آج بھی نہیں ہے، آبادی تو کچھ فاصلے پر تھی لیکن مقام کا نام ابوا تھا. یہاں والدہ اور ام ایمن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود تھے. یہاں والدہ کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی اور اتنی خراب ہوئی بغور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اٹیک کی کیفیت آتی ہے، اٹیک آتا ہے تو آ بھی چکا ہے اور اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے ان کو پتا بھی ہے. تو کہا ان کی جو کیفیت کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، بولنے نہیں دیتا جب آتا ہے اللہ کی طرف فرمائے. تو کہا انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا 6 سال کی عمر کا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور مجھے زندگی کی بازی ہارتے ہوئے دیکھ رہا ہے
تو سورے بدن کی قوت کو جمع کر کے چند الفاظ زبان سے تکلم کیے اور کہا ہر نئے کو پرانا ہونا ہے اور ہر زندے کو مرنا ہے، اور میرا بیٹا بہت اونچی قسمت والا ہے، بہت بلند والا ہے۔ یہ الفاظ کے ہم انتخاب کریں گے، اس کے لیے انتخاب کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بازو کو ہارتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کو دیکھا، رو پڑے۔ ایمن نے پتہ نہیں کسی قافلے کو روکا، بنایا، کیسے خبر ہو دی، میدان ان کی تفصیل آواز آئی۔ جب چلنے لگی انہیں ایمن لے کے چلنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محبوب نے فوراً ہاتھ چھڑایا اور فوراً قبر کے ساتھ چمٹ کے لے گئے۔ امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی آپ یہاں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی محبت کی پیار دیا ایمن نے، اور پھر اٹھایا، جب ختم دیکھ ہاتھ منڈوایا، ہاتھ دونوں کی چھڑایا، اور پھر آ کر خبر کے پاس بیٹھ کے امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے بغیر نہیں۔ بڑی مشکل سے 2 سے زیادہ دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر ان کو پیار دیا، محبت دی، وہ لے کر چلی۔ 6 یا 7 دن میں یہ سفر ابوا سے لے کر مکہ مکرمہ تک پورا ہوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے بھر روتے رہے۔ وہ جب لٹا پھٹا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، مکہ مکرمہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہستی ایسے نہیں تھی جس کو ابو کہہ کے پکار، جس کو ابا کہہ کے پکار، جو ان کے سر پر ہاتھ پھیرائے۔ ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے کوئی ایسی ہستی نہیں تھی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا کر دیا، بے سہارا کر دیا، اور دنیا میں آنے سے پہلے باپ کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا میں آنے کے بعد 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ماں کو اپنے پاس بلا لیا، 10 سال کی عمر کے ہوئے تو دادا پیارے دادا کو اپنے پاس بلا لیا۔ عجیب اللہ کی شان، گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرما رہے تھے تاکہ دنیا میں کوئی یوں کہنے والا نہ ملے کہ فلاں کے سائے زیر سایہ انہوں نے زندگی گزاری، سارے سائے اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر جی بس یہ بتا دیا کہ جس پر وہ اللہ فرما رہے ہیں جس پر میرا سایہ اس کو کسی سائے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ میرا ساتھ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس واقعے کے زیادہ مشاہدہ ہوگا، جو اپنی زندگی کو پھر حالات کے زیادہ مطابقت کرے گا اپنی زندگی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے دوستوں تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو لوگ امت کے فاتحین، امت کے قائدین، امت کے مجاہدین، جی امت کے رہبران جو کسی کے سہارا گزرے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ اتنے ہی زیادہ شامل ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ چچا نے کفالت کی، چچا نے کفالت کی ابو طالب نے، کیونکہ ابو طالب اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جس ماں کے پیٹ سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی ماں ایک تھی، دونوں بڑی محبت تھی، اس لیے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کو کیا کہ ذرا اس بچے کا خیال رکھنا، اور انہوں نے واقعی حق ادا کرتے تھے۔ چچا نے اپنے بھتیجے کی خدمت کا حق ادا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا میرے چچا کے عیال کثیر ہے اور آمدنی کم ہے اور ان کی روٹی کافی نہیں ہوتی، مجھے ان کا سہارا دینا چاہیے، سہارا بننا چاہیے۔ تو بکریاں کیا ان کو چراتے تھے اور جو پیسے آتے تھے وہ چچا کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ میں کئی مرتبہ مکہ مکرمہ کی بلند و بالا پہاڑیوں کو دیکھتا ہوں کہ نیچے بدل گیا، لیکن وہ پہاڑیاں تو آج بھی ویسی ہیں جن پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑتی تھی۔ اور نہ جانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس کس پہاڑی پر بکریوں کو لے کر چڑھ جایا کرتے ہوں گے، اور کئی مرتبہ گرتے بھی ہوں گے، گھٹنے میں چوٹ لگتی ہوگی، ناخن میں چوٹ لگتی ہوگی، خون نکل آتا ہوگا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دم کی وجہ سے کراتے ہوں گے، تڑپتے ہوں گے، لیکن کوئی ہستی ایسی نہیں تھی تو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھ لے میرے بندے کو بخار ہے، گلے پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لے میرے بندے کو بخار ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تکیے کے نیچے سر رکھ کر جیسے جیسے روتے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے رہے
یہاں تک کہ اس دوران ملک شام کا بھی ایک سفر ہوا. اس کے بعد بھرپور جوان ہو گئے، بھرپور جوان ہوئے، تقریباً 25 سال کی عمر تھی. خدیجہ نام کی ایک عورت تھی، بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے اپنے ایک غلام کو خادم بنایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے تجارت کے سامان لے کر جاؤ، ملک شام میں بیچ کر آؤ. اور خادم کو بھی لگا دیا. خادم خدمت بھی کرتا تھا اور حقیقت میں جاسوسی بھی کرتا تھا. کس بات کی کہ ان کے اخلاق اور کردار کس طرح کا ہے. خیر جب وہ پہنچے بڑے نفع کے ساتھ واپس آئے 3 دنوں میں، تو خدیجہ بڑی خوش ہوئی، بڑی خوشی ہونے سے ان کے اخلاق عادات پوچھے. غلام نے ایمانداری کے ساتھ سارے بتائے. یہاں تک کہ خدیجہ نامی عورت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیا اور اپنی طرف سے گویا اس بات کی پیشکش کی کہ میں بیوہ ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں یہ تو میری زندگی سنور جائے. جو بھی بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال. وہ دشمنان اسلام پڑے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاش کہتے ہیں. ارے عیاشی کی عمر تو یہ 25 سال کی تھی. جی اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال کو کیش کرتے تو دنیا عرب کی عورتیں اور کوششائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر سجود ہو جاتی. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی عیاشی کے جذبے کو سامنے نہیں رکھا. میرے پیارے اللہ نے جس طرح سے ان کو پروان چڑھا اس طرح سے پروان چڑھے گی. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر سے نکاح. اللہ اکبر. بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے کتنا پیارا سودا کیا. مجھے تو بھائی میں جب کبھی اس موضوع کو غور کرتا ہوں، حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے دل سے شاباشی نکلتی ہے کہ پیاری ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے کتنا پیارا سودا کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پورا مال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفویض کر دیا تاکہ میرے شوہر کو کوئی حقیقت نہ کہے، میرے شوہر کو کوئی اللہ سے خلاص نہ کہے. اللہ اکبر. جب حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور کہا حلیمہ کے مال نے مجھے اس وقت بہت نفع دیا جب دین کی ابتدا کی، دعوت کے کام کی ابتدا کی، میرے پاس کچھ نہیں. اللہ اکبر. حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا جبریل علیہ السلام سلام لے کر آئے اور سلام پہنچایا اور یہ پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ خوش ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک دن میں 2 مرتبہ غار ہیرا پہ چڑھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نہیں 2 مرتبہ جا کر آئے. کیا قربانیاں پیش کی انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اسماعیل چہرے کے ساتھ، ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ سلام کرتے. ایک مرتبہ کسی نے باہر مس بہیو کیا، محبوب کو ستایا، تکلیف دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس دل کے اوپر اس کا اثر تھا. گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پر کبیدگی تھی، اس کا اثر تھا. تو حضرت ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ارے آپ گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اس طرح سے تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا، فوراً یوٹرن لیا، باہر نکلے اور پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا ہاں اب ہوئی نا کوئی بات. معلوم ہوا مسکراتے کے چہرے کے ساتھ، ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ گھر میں انٹری لینا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. آج دوستوں ہمارا حال یہ ہے ساری دنیا کو ہیلو ہائی کرتے ہیں، ساری دنیا کو الیکٹرانک سلام دیتے ہیں، فون بجاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں کمانڈر بنو جیسے کڑوی دوائی پی کر آئے. یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں. میرے محبوب کے اخلاق یہ تھے گھر میں آتے تھے مسکراتے ہیں چہرے کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کرتے ہیں ابو آئیں گے، بند آئیں گے، جاب سے آئیں گے، شاپ سے آئیں گے، بچے انتظار کرتے ہیں. بیوی بہترین قسم کے کھانے پکا کے تیار رکھتی ہے، میرے شوہر آئیں گے آج یہ چیز کھائیں گے، دل خوش ہو جائے گا. اور شوہر آتا ہے کمانڈر بن کر، ہاں کیا پکایا؟
آلو بینگن تو ہی کھانے تو نے آلو بیگن لا کے دیے تو آلو بیگن پکائے، مچھلی لاتا ٹھیک گوشت لے کر آتا تو وہ پکا دی کھائے گا۔ ہمارے اخلاق کتنے بگڑ گئے ہیں دوستوں، کتنے ہمارے اخلاق بگڑ گئے۔ ایک دور تھا لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر اللہ کی محبوب رسول کے قریب جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا تھا اس کو دیکھ کر کھڑے کھڑے اسلام قبول کرتے تھے۔ یورپ کا ایک انگریز بغداد پہنچا، اس زمانے کا بغداد جس زمانے میں اسلام اوڑا جاتا تھا، اسلام سکھ کا رائج البغداد، وہ گھومتا رہا کہ دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہو۔ اس کو شیونگ مشین کی ضرورت تھی، کوئی دکان پر گیا اور کہا کہ یہ چیز ہے دکھاؤ، تو اس نے دکھایا تو کو پسند آیا، کہا قیمت کیا ہے، اس نے قیمت بتائی، قیمت بھی مناسب لگی، کہا ایک پیس دے دو، کہا آپ پلیز سیڑھی سے نیچے اترے، روڈ کراس کریں، سامنے والی دکان سے سیم کمپنی کی سیم قیمت میں وہاں سے دے دو۔ تجربی تھا، پردیسی تھا، اس نے کوئی دلیل و حجت دی، کوئی اترا سامنے گیا، یہ چیز ہے کتنے کی تھی، وہی قیمت جو پہلے دکان پہ چیز بھی وہی جو پہلے دکان پر دیکھے کہ ایک پیس دے دو، اس نے دے دیا، اس نے پیسے دے دیے، واپس لے کر پہلی دکان پر آیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہا اصل میں میرے پاس تو کافی مقدار میں یہ چیز رکھی ہے، میں بیچ سکتا تھا، لیکن صبح سے میرے یہاں کئی گاہک آ چکے ہیں، میری بولی ہو چکی ہے، لیکن اس کے یہاں آدھا دن بیت گیا، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ اگر آج اس کے یہاں سے کوئی گاہک بولی نہیں کرائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سوئیں گے، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا۔ اس میں نے سوچا ایک گاہک اس کو بھی بھیج دوں۔ یہ بڑا متاثر ہوا کہ لوگ اس کے گھر کا ہوتے پہلے گھومتا رہا، چلتا رہا، اسے بھوک کا احساس ہوا، ایک ہوٹل میں گیا، دسترخوان نیچے بچھا کر پلایا جا رہا تھا، اس نے آرڈر دیا، آرڈر بک ہو گیا، سامنے کوئی نوجوان پہلے سے کھانے بیٹھا تھا، جب اس کا آرڈر آیا اس نے کھانا شروع کیا تو سامنے والا نوجوان اس کو دیکھتا غور سے، جب اس کی نظر اس سے چار ہوتی تو وہ اپنی نظر جھکا لیتا، خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے ہاتھ دھو کے اپنا بل پیک کرنے کے لیے گیا، جیسے ایک پیک کرنے نکل گیا تو دکاندار نے کہا آپ کا بل پے ہو چکا، ہوٹل والے نے کہا آپ کا بل تو کس نے دے دیا، تو کس نے دیا؟ جب آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے، تو وہ میرا کیا لگتا ہے، نہ وہ میرا دوست ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ میرا شناسہ ہے، اس نے کیوں دیا؟ کہ مجھے تو پتا نہیں، البتہ وہ یہ بات کہہ کر گیا، یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے یہ ہمارا ملک کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ کسی دوسری کنٹری کا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، اور اسلام میں مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی فضیلت ہے، لہٰذا یہ فضیلت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا جو بل ہے میں لہٰذا وہ بل چیک ادا کرنے چلا گیا، تو وہ کدھر کو گیا، میں اس کو تھینک یو اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کہا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کدھر کو گیا، اور وہ کھڑا ہو کر اس بات کا انتظار بھی نہیں کر رہا کہ وہ آپ کا شکریہ سنیں، شکریہ کے الفاظ سنیں، وہ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے دے لے۔ انگریز نے فوراً کہا اگر اسلام اس کو کہتے ہیں اور مسلمان ایسے باقیدار ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، تو پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور کھڑے کھڑے ہوٹل کے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو یہ تھے اسلامی اخلاق، یہ تھے اللہ کے تعلیمات، الدین النصیحہ، دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا، دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا۔ آپ اگر اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنائے ہیں کہ آپ ہرگز کسی اجنبی کو نہ بیچیں، پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھیں، اس لیے کہ اس کا حق شبہ لگتا ہے، وہ پڑوسی ہے آپ کا، اور آئے دن بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو گھر بڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو جب بڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اپنے ہی پڑوس میں اگر بڑا کرنے کی بجائے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے، بجائے اس سے کہ اپنے بچوں کو کہیں دوسرے لہٰذا اس کے موقع کی لگا ہے اس کو پہلے پوچھو۔ اور آج حال کیا ہے، پڑوسی گھر بیچنے کی بات کرتا ہے اور پڑوسی کو پتہ چل جائے تو وہ پوچھے کہ آپ کے گھر بیچنے ہیں کہ نہیں، کس نے کہا دماغ خراب ہو گیا کہ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں، ہمارے اچھے پڑوسی ہیں، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ہے ایسی بات ہے کہ آپ کسی مجبوری سے بیچ کے جا رہے ہیں تو پہلا آپ نہیں پوچھنا، اس لیے کہ آپ کا گھر اگر ہمارے پاس رہے گا تو گویا آپ کا گھر ایسا ہی رہے گا، آپ کبھی کچھ آ سکتے ہیں کہ ہاں جب ہم جائیں گے اور اگر بیچنا ہوگا تو تمہیں بیچیں گے،
اور بتاتے بھی نہیں اور راتوں رات بیچ کے چلے جاتے. یہ حال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ہمیں ایک اصول دیا کہ جب اپنا گھر اپنی زمین بیچنا چاہو تو پہلے پڑوسی سے. ہمارے متعلق ہیں نوساری ضلع کے اندر گجرات میں، اور انہوں نے کہا کہ 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک فلیٹ میرے والد صاحب نے دیا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی چڑھنے کی لیکن آپ کی دعا ہو جائے گی. چلو میں وہاں گیا، نیا فلیٹ تھا، اس کو بڑا اچھا لگا. میں نے کہا کتنے کا لیا؟ کتنے کا لیا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن کیسے لیا وہ پہلے بتاتا ہوں. 3 برادران وطن جن کو یہاں رہتے تھے، 2 بھائیوں نے اپنے حصے کے فلیٹ بیچ کر کھیتوں میں اپنا گھر بنا دیا. دونوں نے مل کر تیسرے بھائی کو کہا کہ شہر میں اب رہنے جیسی فضا نہیں ہے، جہاں نیچرل فضا ہے جنگل میں، تم بھی یہی آگے بڑھا لو اپنے حصے کا گھر بیچ کر. اب اس کا پڑوسی تھا مسلمان، تو جب میں اس سے خریدنے کے لیے گیا تو اس نے کہا ٹھہرو، میں تو بیچ کے پیسے گن کے چلا جاؤں گا، میرا پڑوسی ایک مسلمان ہے، اگر آپ نے ان کو تکلیف دی تو یہ اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا پہلے میں آپ کی ملاقات ان سے کراتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کو بیچ دی، اگر وہ NOC دے دے کہ نو پرابلم، تب میں آگے کی بات کروں گا. اللہ کی شان، یہ بڑے منور چہرے والے کچھ ایک نظر دے کر کہا ان کو دیکھتے ہیں. یہ ہے ایک برادران وطن کے اخلاق، جو اخلاق مومن کے ہونے چاہیے تھے، آج وہ اخلاق اپنانے کی دور میں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے پیارے اخلاق دیے کہ آپ جب کوئی کام کرو خیرخواہی والا کرو. آپ جب گھر بھیج رہے ہو تو پہلے پڑوس سے پوچھو، اس لیے کہ اس کے موقع کی جگہ ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرو، اس کے ساتھ بدخواہی کر کے مت جاؤ. آج کل تو بدخواہی صرف دل میں نہیں کرتے بلکہ الگ اعلان کہتے ہیں، ایسوں کو بسا کے جاؤں گا جو تمہارے شادی میں منہ کرے، ایسے چھوٹوں کو بتا کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صاحب نے روگردانی کی، ان کو نہیں سمجھا، ان کو نہیں سیکھا. اب تو ہمارا یہ حال. آج کل میں بات کہا کرتا ہوں، نوجوان بچے نکاح کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ بھی کریں گے؟ سب تیار بچے. نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ قاضی گواہ وکیلوں کی موجودگی میں 2 لفظ کہتا ہے، کوئی تلوار کھا کے لڑکی بندوق کھا کر رکھا، کہو تم نے قبول کی تھی، میں نے قبول ہو گیا نکاح. تو جملے کی کتابوں قبول کرا نکاح ہو گیا. لیکن نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے، نہ سیکھی، نہ سمجھی، نہ پڑھی. جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دماغی زندگی سے متعلق واضح تعلیمات ہمیں دی ہیں. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کریں. اس لیے اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا. نکاح سے پہلے کی محبتیں حرام ہیں، نکاح سے پہلے کی محبتیں حرام ہیں. نکاح کے بعد کی محبت حلال ہے، عبادت. لیکن نکاح سے پہلے میسج کریں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ستارے توڑ کے لاؤں، ناممکن بات ہے. کوئی آج تک ستارے توڑ کے لاؤ؟ ناممکن بات. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے لیے ہر روز پیڑے لا کر دوں گا اور ہر روز تربوز لا کے دوں گا، ہر روز میٹھا پان کھلاؤں گا. جو ممکن چیزیں وہ نہیں کہ ناممکن. ستارے توڑ کے لاؤں گا، آگ کے دریا اوور کر کے تجھے پالوں گا، اور یہ سب حرام ہے. یہ حرام باتیں ہیں. تو نکاح سے پہلے یہ ساری ڈسکشن حرام ہوگی. نکاح کے بعد کی محبت کو عبادت قرار دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق بھی سکھائے کہ نکاح کے بعد ہمیں اپنی بیویوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. وہاں جیسے داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی مجھ پر مارے کی پیالے میں. محبوب نے فرمایا حمیرہ، یہ حمیرہ کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سیکنڈ نام تھا محبت کا. معلوم ہوا اپنی بیوی کا محبت بھر کوئی نام دوسرا رکھ دینا، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. چنانچہ حمیرہ کا معنی گجراتی زبان میں ہے لال گوری، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے پنکی. حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا. اور پیالہ فوراً اپنے لبوں سے ہٹایا اور آگے بڑھا دیا. محبوب نے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا حمیرہ آپ نے کدھر ہونٹ لگا کے کیا تھا؟ میں نے بتایا ادھر سے.
اس کو گھمایا اور وہی سے اپنے لب مبارک لگا کے پانی نوش فرمایا. کتنی محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اللہ کی محبت حاصل کی بڑی ہے. اور آج کا حال یہ ہے عورتیں زندگی بھر اس لفظ کو سننے کے لیے کہ شوہر بوڑھے منہ سے یوں کہتے مجھے تجھ سے محبت. بوڑھی ہو جاتی ہے کبھی بوڑھے منہ سے شوہر بیوی سے یوں نہیں کہتا یعنی مجھے تجھ سے محبت. تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے ماں باپ نے میرے گھر والوں سے بات کر کے زبردستی اس کو پھنسا دیا میرے ساتھ. جس کا دل نہیں کرنا تھا اس سے نکاح کر دیا. یہ تو مجبور بٹھا دیا کروا دی اور ہو گیا. نہیں دوستو اظہار محبت ہونا چاہیے. ایک راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو شادی سے پہلے. آپ لوگوں کے نکاح سے پہلے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کوئی نہیں بتائے. ہر عورت اپنی شوہر سے نکاح کے بعد اپنی محبت کا پروف چاہتے لیکن اس ٹائم پیپر میں نہیں. اس ٹائم پیپر کو لکھتے لاتے تو آئندہ اس ٹائم پیپر کو نہیں مانتی وہ عدالت کے کاغذ میں نہیں. وہ تو باتوں ہی باتوں میں انداز میں یہ پرکھنا چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھے محبت ہے کہ نہیں. پروف دینے کے لیے جب بھی کسی لمبے سفر پہ جاؤ تو کچھ چیز لے کر آؤ تحفے میں. اور رات کے وقت خاص وقت میں تنہائی میں بیوی کے من پیاری یہ تمہارے لیے اسپیشل لے کر چاہے تو وہ زیور ہو چاہے تو وہ چاکلیٹ ہو چاہے تو وہ کوئی اندر باہر سے پہننے کا کپڑا ہو چاہے وہ ہو چاہے وہ دوپٹہ ہو چاہے مسلح ہو چاہے وہ اچھی سی کوئی کتاب ہو کوئی نہ کوئی تحفہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بیوی کے لیے یہی چیز پروف بن جاتی ہے. میرے شوہر انتہائی مصروف سفر میں گئے تھے میرے لیے وقت لے کر خرید کے لائے اس کا مطلب یہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت بڈے کو مجھ سے محبت. سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پروف. اور یہ پروف مختلف انداز سے آپ دے سکتے ہیں. میرے بھائیوں پیارے نوجوانوں خاص طور سے طلبہ عزیز اپنی زندگی کو حسین بنائیں. محبوب رسول کی محبت کا نمونہ سنت کا نمونہ بنائیں. پھر دیکھیے نہ یہ کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی دنیا جہان آپ سے خوش ہوگی. سنت کے اندر جاذبیت ہے. سنت کے اندر میگنیٹک پاور ہے. یہ چیز تھا آپ کے گھر پہ مہمان آئے بیوی نے بہترین قسم کے پکوان تیار کیے اور جب آپ مہمان نے کھا لیا اور آپ خالی برتن لے کر تو بیوی سے کہیں کہ میرے پیارے جلدی آؤ اچھا سنو تو صحیح جلدی سے رات کو بوسہ دے دیا بس یہ دینا تو یہ کیا ارے میرے مہمان اشش کر انگلی چاٹتے رہ گئے اتنا بہترین کھانا تم نے پکایا ہے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں جس سے پیاری کی میں تمہیں کوئی تحفہ دوں میں نے آج بوسے کا تحفہ دیا. اب یہ جو آپ نے بوسہ اس کے ہاتھ کا لیا اس کے دل میں ہلچل اس کے دل میں گدگدی ہو گئی. گویا آپ نے اس کی ساری تھکان دور کر دی. آپ نے ملٹی وٹامن اس کو ٹیبلٹ دے دی طاقت کی اس کی ساری تھکن دور ہو گئی کہ میرے شوہر کا دل. لیکن دوستو ہم پھوٹے منہ سے کبھی 2 بار اپنی بیوی کے سامنے کہتے کبھی نہیں بلکہ کھانا پہنچائیں گے ابھی تو اس کو بیچارے کو کور بھی سیکھیں گے. ابھی تو اس کو جو کھانا واپس ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے. اتنا بول کے تو 50 مہمان جلدی سے چائے اٹھاؤ ایک آرڈر اور بک دے گا. کبھی مجھ سے کوئی میزبان پوچھتا ہے چائے پئیں گے میں کہتا ہوں میں پیوں گا اکیلا پیوں گا یہ اتنے سارے نہیں پیئیں گے کہ کوئی چائے نہیں پیتا اپنے گھر کو. یہاں تو یہ گردن ہلاتے رہے ان کو گردن ہلاتے رہے ان کا کیا دکھتا ہے انہوں نے کہہ دی لیکن ادھر گھر والوں پہ قیامت آتی ہے جب 50 آدمیوں کی چائے تیار ہوگی اس میں کتنی دیر لگے گی. مجھے ضرورت ہے مجھے بیان کرنا ہے مجھے مجلس سے بیٹھنا ہے مجھے نشاط چاہیے مجھے ضرورت صرف ایک پیالے دکھا گھر والوں کو. اسی طرح آپ اپنے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں جی ایسے دکھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری عام ہوتی جا رہی اب 40 سال کے بعد ہر بندے کو شوگر لگ رہی ہے. اب آپ نے مجھے رپورٹ بھی کروائی اس کو پتا چلا شوگر لگ گئی. اب شوگر کی بیماری میں اچھی چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں. اب آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ پیاری زندگی بھر تکلیفوں میں کھا چکا اب میری چائے ٹھیک ہی لایا کریں 2-4 دن اس کا ٹھیک ہی چائے لا کر دی. ایک دن بھول سے اس سے چھینے کے گئی. اب جیسے پیش کی اب ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس کا دل توڑ دیں اس طرح سے بات کریں مار دیں مجھے
زہر دے دے، منع کیا ہے نا کہ شوگر ہو گئی ہے میٹھی چیز چائے میرے لیے زہر ہے، اس سے بہتر زہر دے دے تاکہ مر جائیں تو جلدی سے کسی اور سے شادی کر لو، تو یہی چاہتی ہے نا کہ اس سے جان چھوٹے. اب یہ بات اس انداز سے آپ کہیں گے اس کا دل ٹوٹے گا، یہ انداز سے بھی نہیں. یہی بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے، آپ محبت سے اس کو دیکھیں، کیا دیکھ رہے ہو کہ تم نے کوئی حرکت کی، تم چائے بنانے کے بعد اپنی انگلی میری چائے میں کیوں ڈالتی ہو؟ یہ انگلی ڈال دی تو میٹھی ہو جاتی ہے، تم انگلی ڈال دی تو میٹھی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے تم بنائی تو میٹھا، اس لیے پلیز اللہ کے لیے تم انگلی مت ڈالا ورنہ میری شوگر میں اضافہ ہو. اب یہ بات آپ نے کہی، وہ گئی واپس کچن میں اور دوسری چائے اس نے بنائی، لیکن چائے کے دوران اس کے دل میں جو گدگدی ہوئی ہے، اس کے دل میں جو محبت کی جذبات بنے ہیں، دوستوں یہ انوار ہوتے ہیں، یہ انوار ہوتے ہیں. تو یہ ہے اخلاق. ہم اپنے گھر کو اللہ کی محبت اخلاق کا نمونہ بنائیں، اپنے گھر کو ہنستا کھیلتا بنائیں. یہ کیا ہم نے اپنے گھر کو جہنم بنا رکھا. اسی طرح جب وہ کبھی غصہ تو آپ اس کا غلط کے جواب نہ دو، ورنہ تو 11,000 کی لائن کا اسپارک ہوگا بہت بڑا. وہ تو غصہ ہو ہی نہیں ہے، تم بھی غصہ ہو رہے ہو کیا، اس لیے آپ غصہ نہ کرو، بس اس کے چہرے کو دیکھ کر تو غصہ کیا دیکھ کر آپ یہ کہو بس میں یہ دیکھ رہا ہوں جو تم غصے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو، اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگے. اب وہ مسکرا دے اس لیے کہ ان کے آنکھ، ان کی پلکوں پہ آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ ہر وقت پھیلتی رہتی. اور جیسے ادھر کو مسکرا کے ادھر بھوک کرے تو گھر پہنچ جاؤ، اس کا استقبال کرنا ہے، سارے نظریں ختم. بہرحال دوستوں، ہم اپنے گھر کی جنت کے نمونے بنائیں. بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ہنٹس دیے. مثلا الدین النصیحہ، دین صرف و خیر خواہی کا نام ہے، تو ہم پڑوسیوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنی بیوی کی خیر خواہی کریں، اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کریں، رشتہ داروں کی خیر خواہی کریں، اپنے شاگردوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنے بوڑھوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنے بچوں کی خیر خواہی کریں. اللہ کی مرضات کا ایک جملہ ہے الدین النصیحہ، یہ دین صرف اور نام ہے خیر خواہی کا. ہم اگر اس کو اپنا لیں گے تو دوستوں نہ جانے ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچے. ایک نوجوان بچہ ہے محلے میں، جب وہ اپنے گھر کی سبزی لینے کے لیے بازار جاتا ہے تو اگر کسی بیوہ کا گھر ہو، کسی بوڑھی کا گھر ہو اور وہاں پوچھتا جائے، دروازوں پہ ڈھوک کرتا جائے، اما جی، ابھی جان، میں سبزی خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، سبزی لینے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے لائق کی کام ہو میں آپ کی بھی سبزی لے کر آ سکتا ہوں. اور انہوں نے تھیلی بڑھا دی، پیسے بڑھا دیے، آپ حساب کتاب اچھی طرح سے لے کر آئے، واپس ان کے پیسے چھٹے واپس پہنچا دیں سبزی. اب جس وقت وہ مسلم پر بیٹھے گی اور ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائیں گی، آپ کے لیے پہلا آنسو رہیں گے اور ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی سبر جائے گی. اس لیے دوستوں اپنے بڑوں کی دعائیں کرنے والے بنے، بزرگوں کی خدمت کرنے والے بنے. محلے پڑوس میں دیکھیں کون کس طرح کا محتاج ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے تیار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس زمانے میں ان کی خلافت کا دور تھا، ان کے دفتر کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہوا، اس رجسٹر کے ایک صفحے پہ ان لوگوں کے نام تھے جو محتاج مدینہ تھے، اور دوسرے صفحے پر انہیں کے سامنے ان کے نام تھے جو خدام مدینہ، جنہوں نے ان محتاج کے لیے خدمت کے تلاشیوں کے لیے اپنی خدمت کے لیے نام پیش کر رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت ابوبکر صدیق کسی کام سے گئے ہوئے تھے، رجسٹر کھولا اور دیکھا کن لوگوں کو کن کن خدمت کی ضرورت ہے اور کن لوگوں نے ان کے نام پیش کیے. تو دیکھا کہ آخری سطر میں ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے جس کو سوکھی لکڑی اور گھڑوں کے اندر پانی چولہے کے پاس رکھے رہتے اس کی ضرورت ہے، باقی سارے لوگوں کی حفاظت بات کرتا ہے. لیکن سامنے خدام کے خانے میں کسی خادم نے اپنا خدمت کے لیے نام پیش نہیں کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ حسین موقع ہے، میں ان کی خدمت کروں گا، لہٰذا بڑھیا کا پتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا، لوکیشن محفوظ کر لی. جب رات کا اندھیرا ہوا ان کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا من دخل الباب، میرا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ آگے سے جواب دیا میں عمر بن خطاب ہوں. کیوں آئے ہو؟ خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا، کون کر کے چلا گیا؟ نام تو میں نے اس کا آج تک نہیں پوچھا، مجھے ضرورت پیش آئی، بس ایک شخص اندھیرا منہ اندھیرے آتا ہے
دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے امی السلام علیکم، پردہ کر لو، ایک طرف ہو جاؤ، خادم آئے، اور وہ جھاڑو آنگن میں لگا کے چلا جاتا ہے، لکڑیاں تندور کے پاس ڈال کے چلا جاتا ہے، اور 5 منٹوں میں گھڑوں میں بھر کے چلا جاتا ہے. بس یہ اور جب جاتا ہے پھر سلام کرتا ہے، امی میں جا رہا ہوں، پردہ ختم ہو گیا، دروازہ بند کر لو. پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹنے لگے. حضرت عمر خطاب دوسرے دن وقت سے پہلے کی جھاڑیوں میں آ کر وہ پوش ہو گئے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص سفید پوش آ رہا ہے اور اپنے نالے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے تاکہ کسی کو آہٹ معلوم نہ ہو. دروازے پہ آئے اور کہا کہ امی السلام علیکم، دروازہ کھولو، خادم خدمت کے لیے آیا ہے. اور خدمت کرتے جب وہ چلنے لگی تو حضرت عمر بن خطاب راستہ یوں کر کے کھڑے ہو گئے. راستہ روکا، سامنے دیکھتے کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے امیر المومنین آپ خدمت کے لیے آتے ہیں اور خدام کے رجسٹر میں آپ نے نام تک کے لکھا. فوراً فرمایا اے میرے بھائی عمر بن خطاب، جس ذات کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے. دوسروں کے نام کو بھی اس لیے لکھوائے ہیں کہ میں منتظم ہوں، انتظامی کے طور پر، منتظم کے طور پر انتظام چلانے کے لیے مجھے لوگوں کے ناموں کی ضرورت ہے. لیکن جس کی خدمت میں خود کرتا ہوں مجھے کس کو دکھانا ہے، اور جس کے دکھانے کے لیے میں کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے. یہ تھے مخلص. آج کل کے نیتا، آج کل کے حکام جی کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت تھے. اور وہ لوگ کرتے بہت کچھ تھے اور چھپتے نہیں تھے بلکہ چھپتے تھے. یہ چھپتے تھے وہ چھپتے تھے. آج کے حکمرانوں میں اور اسلامی حکمرانوں میں یہ فرق ہے. آج کے حکمرانوں نے نیچے سے لے کر اوپر تک، وزراء تک، سی ایم پی ایم تک اتنی تصویریں اور اتنے فوٹو اور اتنے ان اشتہارات چھپے ہیں، ساروں کو نوٹ اس پورے ملک کے بچوں کے اسٹیشنری کا خرچہ نکل رہا ہے، قلم پینسل کا خرچہ نکل رہا ہے. اتنا اپنے آپ کو چھاپنے میں، اپنے آپ کو چھپانے اور دکھانے میں اپنا خرچہ کر ڈالا. بہرحال دوستوں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی یہ حالات تھے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روشن تعلیمات ہیں، یہ اخلاق ہیں کہ ہم ان اخلاق میں سے اگر ان کو بھی اپنے سمبول بنا لیں اور اسی پر چلیں، اسی پر قدم رکھیں، اسی کے ذریعے سے نہ جانے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کتنا آسان فرما دیں گے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم اپنے ازواج اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. آج ہمارے گھر جہنم کے نمونہ بنے ہوئے ہیں. ہم اپنے گھروں کو سنتوں کی اتباع کر کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کر کے ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں. تو کریں گے میرے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ سیرت کے عنوان پر 10 دن لوگ آ رہے ہیں، 10 دن لوگ آ رہے ہیں اور کوئی جو ہے لہجے سے بیان کر کے جا رہا ہے اور کوئی اشعار پڑھ کے جا رہا ہے اور ہم اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ فلاں بہت اچھا پڑھ کے گیا، فلاں بہت اچھا سنا کے گیا. نہیں، یہ دوستوں یہ باتیں کسی درد مند دل رکھنے والے نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے میرے محبوب حسن کی سیرت کے مختلف پہلو کھل کر سامنے آئے اور ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے میرے محبوب کی زندگی کیسی تھی تاکہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے پر آتے ہیں. کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم، ہمیں آئینہ نظر آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری تعلیم دی. ایک چھوٹی سی حدیث کی روشنی میں، المومن مرآۃ المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا. کیا مطلب؟ آئینہ اس کو کہتے ہیں، آئینہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے. معلوم مومن کو چاہیے دوسرے مومن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور کہے کہ میرے اندر جو عیوب ہے مجھے بتاؤ پلیز تاکہ میری اصلاح ہو. معلوم مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنی اصلاح کے لیے دوسرے مومن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. تو آئینے کی صفت یہ ہے کہ جب آئینے کے سامنے کوئی گندگی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کی گند بتاتا ہے، چہرے پہ یہ گند لگی ہے، کپڑے اس طرح کے ہیں، چشمہ اس طرح کا ہے، یہ سب سنبھالو. اور یہ سب عیب بتانے کے بعد وہ شور اور ہنگامہ نہیں کرتا. معلوم مومن اگر کسی مومن بھائی اس سے کچھ حکم بتائے، اس طرح بتائے کہ کسی کو کام پتہ نہیں چلے، اور جب وہ آپ کے سامنے سے چلا جائے، جیسے آئینے کے سامنے بندہ رکھتا ہے اور دوسرے پہ رہتا ہے تو پہلے والے کے عیوب دوسرے کے سامنے وہ چغلی نہیں کرتا کہ یہ جناب جو ابھی ہٹ کر گئے ہیں ان کے چہرے میں اتنے عیب تھے میں نے بتائے. مومن کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرے، کسی کے عیب کو دور کرے، اس کی اصلاح کرے
تو اس اصلاح کا تذکرہ دوسروں کے سامنے نہ کرے، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ کے معاملہ سے روشن تھا لگا۔ اگر ہم ان کو اپنانے پا جائیں، جی کئی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی آدمی اپنے عیب اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہم سے اس کا کوئی حل تلاش کروائے، اس کا علاج معلوم کرے، اور ہم لوگوں کے سامنے کہتے فلاں میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا رہا، وہ تو بہت گندا آدمی ہے، خود اس نے اپنی زبان سے میرے سامنے کہا میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ اگرچہ آخر میں اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میں اس کا کیا حل، اس کا حل کیا ہے، اور میں اس کو بتایا، لیکن دیکھنے میں کیسا لگتا ہے کتنا گندا۔ اب یہ کیا ہے دوستوں، وہ گندا نہیں ہے، یہ کہنے والا گندا ہے، وہ تو اچھا ہے، اس نے تو اپنی گندگی کو دور کرنے اور جان چھڑانے کے لیے آپ کے سامنے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی درخواست رکھی ہے، وہ تو اچھا ہے، وہ گندا نہیں، گندے تو تم ہو کہ تم اس کی برائی کی تصویر لوگوں کے سامنے کر رہے ہو۔ اس لیے دوستوں معاصی سے نفرت نہ کریں، معاصی سے نفرت کریں، شرابی سے نفرت نہ کریں، شراب کے پینے سے نفرت کریں۔ اگر مریض سے آدمی ڈاکٹر طبیب نفرت کرنے لگے گا تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ طبیب مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں۔ یہی حال مومن کو ہونا چاہیے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، برائی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے تو آدمی اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ اس سے نفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے وقت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ قائم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو گفتگو کرنا عبادت ہے، اتنی دیر سے ہم اسی بات مصروف تھے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ قریب یہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر میں شکر لیں، دائیں بائیں سے بالکل غافل ہو جائے، یہ سوچیں کہ بس اللہ کی کرنا آج کو میں کریں تو میں بیٹھا ہوں اور آج کو میں اپنے اللہ کی ملا کے اٹھوں گی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو مجھے اس سے ہٹ کر کے اللہ زیادہ ڈوب جائے گا، یہ تیرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دائیں بائیں کوئی کسی کو نہ دیں گے، اپنے من میں ڈوب جائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کے سوا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مربوط ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کی میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ ایک فقیر سے کتب
فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا تو نہیں ہے، اے فقیر سے بتو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا تو نہیں ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا حاجت روا کو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة كبيرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں ہیں گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی گندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے گندگی کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے کس سے مانگے، آپ سے سوال کریں کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک پانی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سقی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے اللہ، آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ کتنی دیر سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا، کتنی دیر سے میرے محبوب کے اخلاق کی تعلیم چل رہی تھی۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اللہ نے چہروں کے چہرے سجا رکھے ہیں۔ یا اللہ، سفید کپڑے پہن کر ہم مغلوب کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، لیکن پیارے اللہ، آپ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ آپ کو اچھا بنا دیجیے، ہمارے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، حدیث دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، آپ نے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اچھے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے۔ نگاہیں ہماری میلی ہیں، دل ہمارے پھیلے ہیں اور ہمارے گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ کہ میرے پیارے اللہ، کہ میرے پیارے رب، ہم جلوت کے پاس اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے بنے ہوتے ہیں، نیک بنے ہوتے ہیں، تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آئے میرے پیارے رب، آئے میرے پیارے رب، ہمارے بائیں کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں جو ہماری بدیاں لکھتے ہیں، اللہ انہوں نے ہماری کتاب زندگی کالی کالی کر ڈالی کہ اللہ ہماری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق سیاہ سیاہ ہو چکا ہے۔ کہ میرے پیارے اللہ، آپ اس کو صاف کر دیجیے، اللہ آپ مٹا دیجیے، اللہ جی آپ مٹا دیجیے، اللہ جی آپ مٹا دیجیے۔ رب کریم، رب کریم، ہمارے کالے بالوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ کہ اللہ، کالے بالوں کو سفید کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میرے پیارے اللہ، بالوں کی سیاہی کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی سفیدی سے کب بدلے گی؟ اللہ جی بدل دیجیے، اللہ جی بدل دیجیے، اللہ جی بدل دیجیے۔ اللہ دل کو سفید کر دیجیے، اللہ دل کو جگمگا دیجیے، اللہ دل کو سونے کا ٹکڑا بنا دیجیے، اللہ دل کو اپنی محبت میں چمکا دیجیے، میرے محبوب کی محبت میں چمکا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما کہ اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ سنت کی خوشبو سے ہمیں معطر فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، فرشتے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں جب ان کی روح نکالتے ہیں بہت سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مردے کو قوت گویائی دے دیں تو وہ اتنی زور سے چیخے کہ آس پاس کے لوگ بہرے ہو جائیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آپ کے نئے بندے ہیں، جب روح نکالنے والا فرشتہ عزرائیل آتا ہے اور روح نکالتا ہے، پیارے اللہ اتنی آسانی کے ساتھ نکالتا ہے جیسے کانٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ پیارے اللہ، اس لیے کہ وہ آگے سونگتا ہے ہاتھوں میں اور اس کے جسم کے اعضاء میں سنت کے اتباع کی خوشبو اس کو ملتی ہے، وہ اس کے دماغ کو سونگتا ہے
تو آپ کی معرفت کی خوشبو اس میں بھری ہوتی ہے، اس کو دل میں دھانکتا ہے، آپ کی محبت بھری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دل میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا دیجیے، ہمارے دل میں اپنی محبت کی آگ بھر دیجیے، ہمارے عقل میں یا اللہ معرفت کا نور بھر دیجیے، اور ہمارے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک عضو کو متبع سنت بنا دیجیے، متبع سنت بنا دیجیے۔ اللہ دلہنگی سے بچا لیجیے، یہ درنگی والی زندگی عطا فرما دیجیے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ماں باپ کی امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں ہماری طرف سے ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسو سجے ہوتے ہیں، ان کا دل دکھی ہوتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے محبت نے ہماری پیدائش پر کتنی خوشیاں منائی تھی، ہمیں پھول کہہ کے پکارا تھا۔ میرے پیارے رب، اب ہم ان کے لیے کانٹے بن گئے جو دن اور رات میں ان کے دلوں میں چھو رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی ماں باپ کے حق میں وفادار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ، وہ بچے کتنے وفادار، کتنے فرما بردار ہوتے ہیں جو حلال کمائی کماتے ہیں اور 2-2 روپئے جمع کرتے ہیں، اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہ حج پر لے کر جاتے ہیں، پھر شہر سے وہ طواف کرواتے ہیں، صحیح کرواتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے وقت نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر روتا ہے، کہتا ہے امی جوانی میں میں نے تمہیں دھکا بھی دیا، ابو میں نے تمہیں گالی بھی دی، ہاتھ بھی اٹھایا، اللہ آج مجھے معاف نہیں کریں گے جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دو گے، پلیز امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ رو پڑتے ہیں، کہتے بیٹا وہ تمہاری نادانی تھی، ہم تو جب سے حج پر آئے ہیں قدم قدم پہ تمہاری دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ سر گود میں سے اٹھاتا ہے اور عرفات کے میدان میں کونے پہ کھڑے ہو کر پھر اللہ کو پکارتا ہے۔ آپ کی کیسی رحمت اس کے دل میں برستی ہوں گی۔ میرے پیارے رب، جن کے نوجوان بیٹھے ہوئے تمام پیسے وفادار نیکوکار بچہ بنا کر ان کو قبول کر لیجیے، ماں باپ کو پورا کرانے کا میرے پیارے اللہ، اولاد کے دل خوشی ماں باپ کو بچا لیجیے اور ماں باپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے۔ اللہ اس مجمع کے اندر ایسا میں کتنے طلباء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کسی کے ہوں گے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے، جاہد ہوں گے، حافظ ہوں گے۔ یا اللہ کہ وہ معصوم طلباء ہیں جو دور دراز سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس دن چھٹی پوری ہوتی ہے اور ان کو مدرسے میں حاضری دینی ہوتی ہے، لمبا سفر کر کے آنا ہوتا ہے، ہاں اس دن پوری رات اٹھ کے دیکھتی ہے آج میرا منا اس چارپائی پہ سو رہا ہے، کل یہ چارپائی اور یہ کونا خالی ہوگا، کل میرا بچہ مدرسے جا چکا ہوگا۔ ماں اٹھ کے روتی ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے ماں بچے کو اٹھاتی ہے، محنت دلاتی ہے، کپڑے دیتی ہے، بچے کو کہتی ہے بیٹا فجر کی نماز ادا کرو، اور فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرا کے اس کے ابو کو اس بچے کا جھولا اور بیگ دیتی ہے، جاؤ میرے بچے کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ باپ اپنے بچے کو لے کر جب گھر سے نکلتا ہے ماں رونے لگتی ہے، بھائی بہن رونے لگتے ہیں، پڑوس کی بوڑھی عورتیں بچے کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرانے آتی ہیں، اور یہ مسافر بچہ، یہ مہمان رسول یہ بھی رو پڑتا ہے، اور ماں دروازہ بند کر کے درزوں سے دور تک اپنے بچے کو دیکھتی رہتی ہے، میرا منہ مارا ہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے جلد سے بڑھ جاتا ہے، ماں مسلح میں ساتھی ہے، سطح میں سر رکھ کر ہوتی ہے، اللہ جی میرا بچہ آپ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت فرمانا، اللہ اس کو علم نبوت اور علم الہی عطا فرمانا۔ اور اس دن ماں کھانا نہیں کھاتی بلکہ اس دن ہم کھاتی ہے، اور جب باپ واپس بچے کو مدرسے پہنچا کر جاتا ہے ماں پوچھتی ہے میرے بندے کو لے کر گئے آفس سے سفر ہوا، باپ کہتا ہے بس میں بھیڑ بہت تھی، ہمیں بچے کو کسی نے جگہ نہیں دی، ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہائے میرے بچے کو کوئی تو بٹھا لیتا، کوئی تو اپنی گود میں بٹھا لیتا، کوئی تھوڑی سی جگہ دیتا، میرا بچہ کھڑے کھڑے اتنا لمبا سفر کر کے گیا۔ پھر بات پوچھا ہوگا کہ میرے بچے نے آخری بات کیا کہی، اس پہ بھی چپ چاپ آفس میں اب چلا گیا اور اپنے داخلے کی حاضری لگوا کر اپنی کلاس کی طرف چلا گیا، اس نے کوئی لفظ نہیں بولا، اس کو صدمہ تھا، اس کو غم تھا گھر چھوڑنے کا۔ پھر ماں ہوتی ہے کہ میرے پیارے رب، معصوم بچوں کے پیچھے ماؤں کے کتنے آنسو بہے ہیں، کہ اللہ کی الگ بات ہے، ان بچوں کو ماؤں کے آنسو کی قدر قیمت نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے مقام پر اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھے
تو کہ کہا اے اماں تم حیات ہوتی اور میں مسجد نبی میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اللہ اکبر کہنے کے لیے، اور آپ کہتی ہیں محمد، میں فوراً کہتا لبیک یا امی، ہاں میری امی نماز تو میں بعد میں پڑھا دوں گا، بتاؤ کیا کام ہے۔ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے اللہ، ہمارے محبوب رسول کا آپ نے کیسا دل دیا۔ اللہ کی ایک سنت ہم سب سے چھوڑ دی ہے، ہم بال ایسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میرے آبا کے تھے، ہم مسواک رکھتے ہیں، ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں، ہم سر پہ پگڑی پہنتے ہیں، اللہ ہم سنتوں کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سنت ہم سب سے چھوٹ رہی ہے، اللہ کی اس پر بھی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ اور وہ سنت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ایسا دل بنائیں جیسے میرے محبوب حسن کا دل تھا، اس میں گناہ کی نیت نہیں، اس میں گناہ کا ارادہ نہیں تھا، اس میں دشمنی نہیں تھی، اس میں حسد نہیں تھا، اس میں کینہ نہیں تھا، اس میں بغض نہیں تھا، اس میں عداوت نہیں تھی۔ میرے پیارے اللہ، ان باطنی کیل کانٹوں سے ہم تمام کے دلوں کو پاک کر دیجیے تاکہ ہمارے دل بھی میرے محبوب حسن کے مشابہ ہو سکے، دل کے مشابہ ہو سکے۔ اللہ جی یہ آپ سے بھیک ہے کہ اللہ اس بھیک کو دے دیجیے۔ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا قرآن میں، تو آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دربار میں بھکاری بن کر ہاتھوں کا پیالہ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ جی پھر پیارے اللہ اتباع سنت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ جس بزرگ شخصیت نے کہ اللہ اتنے پیارے سلسلے کی بیل ڈالی ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ حضرت مفتی عفان صاحب دعوت برکاتہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ دونوں بھائیوں کی جوڑی کو سلامت رکھ، میرے پیارے اللہ امت کے سر پر ان کا سایہ قادر قائم فرما۔ اللہ سے سلامتی کے ساتھ دیر تک اور دور تک کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں پہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے، انتہائی بنائیے۔ کہ اللہ اس پورے گھر کو میرے پیارے اللہ منار دور بنا کر فرما۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جن کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں، کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ درخواست کرنا چاہتے تھے، کر نہ سکے، اللہ تمام کے دل کے آرزو کو پورا فرما۔ جو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے۔ اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقبول ہیں ان کے قدموں پہ لائق کی شکل پیدا فرما۔ کہ اللہ اس پورے شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، مسجد مدرسہ مدارس کی حفاظت فرما، دین خاندانوں کی حفاظت فرما، امامت دین کے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں کہ اللہ تمام خوشی و شکر ان کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہو گی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔